الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک نوجوان مدینہ شہر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ سستانے کے لیے جب درخت کے نیچے لیٹا تو اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، اور اونٹ جو ہے وہ مختلف زمینوں میں گھاس چرنے میں مصروف ہو گیا اور درختوں کے پتے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تو بے خیالی میں، بے دھیانی میں اس شخص کا بھی دھیان نہ رہا تو اس کا اونٹ کسی ایسے شخص کے باغ میں داخل ہو گیا کہ جو ظاہر ہے کہ وہ شخص وہاں موجود تھا، وہ بزرگ بوڑھا شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اسے طیش آ گیا کہ کس کا اونٹ ہے جو اس کے باغ کے اندر اس طرح سے درختوں کے پتے کھا رہا ہے۔ تو اس نے اونٹ کو پتھر دے مارا، اور وہ پتھر کیا مارا کہ اونٹ زخمی ہو گیا۔ اس نوجوان کو بہت غصہ آیا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے۔ اس نے وہی پتھر اٹھا کے اس بوڑھے شخص کو مارا تو وہ پتھر اس بوڑھے شخص کو ایسا لگا کہ وہ وہیں فوت ہو گیا۔ اتنے میں اس کے بیٹے وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ یہ مسافر تھا، کہیں دور دراز سے سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا، اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ میں نے قصداً و ارادتاً نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس بوڑھے شخص کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے فیصلہ سنا دیا کہ اب قصاص کے اندر اس نوجوان کو قتل کیا جائے گا، اور اگلے دن یہ سزائے موت اس کو دے دی جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اور میرے والد نے جب فوت ہوئے تھے تو ایک بڑی مقدار میں سونا جو ہے وہ ہمیں دیا تھا، اور اس میں میرے چھوٹے بھائی کا بھی حصہ ہے۔ تو وہ میں نے کہیں امانتاً دفن کر دیا تھا زمین میں، اور میرے بھائی کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ میرے پاس امانت ہے۔ بس مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے کہ جس میں میں جا کر اور یہ امانت اپنے بھائی کے حوالے کر کے اور واپس آ جاؤں۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم چاہو گے تو واپس بھی آؤ گے؟ تو اس نے کہا میں آج اگر آپ کے ہاں سے بچ جاتا ہوں تو اگلے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میں نہیں بچ سکتا۔ اور اسلام نے وعدہ وفا کرنے کی تلقین کی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کیا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے عاری ہو جاؤں؟ میں ضرور واپس آؤں گا۔ لیکن امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، تمہاری کوئی ضمانت ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو وہ شخص پریشان تھا کہ اب میری ضمانت کون لے سکتا ہے۔ اتنے میں مجمع میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، وہ آگے آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر امیر المؤمنین سے کہا کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اسے آپ جانے دیجئے، اور اس کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ اگر یہ شخص نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر میں حاضر ہوں۔ وہ شخص اس ضمانت لیے جانے کے بعد چلا جاتا ہے، اور 3 دن کا وقت رکھا جاتا ہے۔ تیسرا دن ہو جاتا ہے، شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، اور ایک مجمع لگا ہوا ہے مدینہ کے باہر، اور ایک فضا بھی سوگوار سی ہے کہ جس شخص کو قصاص میں سزائے موت دی جانی تھی وہ نہیں پہنچ سکا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس جو مقتول تھا، اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، اب ان کو قصاصاً قتل کیا جائے کیونکہ انہوں نے ضمانت لی تھی۔ تو اتنے میں دور گرد و غبار اٹھتا ہے، اور وہ شخص زور زور سے پکارتا ہوا آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور مجمع میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے وہ حاضر ہو جاتا ہے، معذرت کرتا ہے، امیر المؤمنین سے معذرت کرتا ہے کہ میں قدرے مجھے تاخیر ہو گئی، لیکن یہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری ضمانت لی، اور آپ نے مجھ پر احسان کیا، اور میں آپ کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرنا چاہتا تھا،
اور اسی طرح امیر المؤمنین سے بھی کہا کہ امیر المؤمنین اگر میں وعدہ وفا نہ کرتا تو اسلام کی تاریخ داغدار ہو جاتی. لوگ کہتے کہ اپنے محسن کو موت کے منہ میں جھونک کر فرار ہو جانے والا مجرم مسلمان ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا، اور پھر آئندہ کوئی بھی اس طرح کے مجبور اور بے کسوں کی مجبوری کو سامنے رکھ کر اس پر رحم کھانے اور ترس کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا. اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا اور تاخیر ضرور ہو گئی، میں پہنچ گیا. جب یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا اور اس کیفیت سے جو مجمع تھا وہ بھی جذباتی ہو گیا، اور وہ جو مقتول تھا اس کے بیٹے بھی جذباتی ہو گئے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جی واقعتاً یہ اسلام کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ تلقین کی ہے عمل کے اعتبار سے، تو ہم اس بنیاد پر اپنے اس بھائی کو جس سے ہم نے قصاص لینا تھا، قصاصاً اس کو قتل کیا جانا تھا، ہم اپنے والد کا خون اس کو معاف کرتے ہیں. اور پھر اس طرح سے فضا مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے. تو یہی ہے اسلام کا وہ سبق اور پیغام کہ وعدے کو پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا